هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کی فضیلت و اہمیت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اور ہر ایک مذہب کے ماننے والوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ علم کی ترغیب اور تاکید جتنی زیادہ ہمارے دین اسلام نے کی ہے اتنی کسی دوسرے مذہب نے نہیں کی۔ بلا شبہ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ تعلیم و تدریس اسلام کا جزو ہے۔ علم کی ہی وجہ سے انسان کے لیے اچھی اور صالح زندگی گزارنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے؟ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ علم کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ عالم اور جاہل کبھی برابر، جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو عالم اور جاہل میں کس چیز کا فرق ہے؟ اگر ان دونوں میں کسی چیز کا فقط فرق ہے تو وہ علم کا، علم کی وجہ سے ہے کہ اس لیے کہ علم دین سیکھیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب کریم نے تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتے لاجواب ہو گئے، انہیں چیزوں کے نام نہیں آ رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ان چیزوں کے نام تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، حتیٰ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ یہ پیالہ ہے اور یہ پیالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ کیوں بنایا گیا؟ کس وجہ سے بنایا گیا؟ آپ کے علم کی وجہ سے مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ حضرت آدم کو علم کی بنا پر مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ پتہ چلا کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا قصیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے، سنیے کہ حضرت سیدنا قصیر بن قیس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہیں، یعنی آپ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور راوی نہیں ہے، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے بیان کیا، حضرت ابو درداء نے اسے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے جنت کی راہوں میں چلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ علم کی طلب کے لیے سفر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو کیا ہے؟ جنت کی راہوں میں چلاتا ہے۔ فرشتے اس بندے کے لیے، اس طالب علم کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے اپنے پر
بچھا دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز پانی کی گہرائی میں مچھلیاں اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ بے شک عالم عابد پر اس طرح فضیلت رکھتا ہے کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پہ برتری ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام درہم و دنانیر نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ تو صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں، بس جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ، تو علم کی بڑی فضیلت ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے دریا کی سمندروں کی گہرائی میں مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو پھر جس کے لیے اتنی عظمت ہو، اتنی فضیلت ہو، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو علم میں دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے وقف کرنا چاہیے، علم دین سکھانے کے لیے اپنی اولادوں کو پیش کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ ایک عالم اور عابد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 بنی اسرائیل کے آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان میں سے یا رسول اللہ ایک عالم تھا اور وہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا، یعنی علم کی تعلیم دیتا، جبکہ دوسرا شخص جو تھا روزہ رکھتا اور روزہ رکھنے کے بعد رات کو قیام کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں کون سا صاحب فضیلت والا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم صاحب فضیلت ہے جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ عابد جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اس پر عالم کی اس طرح فضیلت ہے کہ جس طرح میری تمہارے ادنا پہ فضیلت